الرحیم یا ایھا اتقوا ربکم ذکر احوال قیامت اس میں قیامت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں پر زلزلے سے کیا مراد ہے؟ پہلا قول تو یہ ہے کہ زلزلے سے مراد مبادئ قیامت کے وقت کا زلزلہ ہے۔ مبادئ قیامت کے وقت کا زلزلہ ہے۔ قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین میں ایک زلزلہ برپا کریں گے، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں ایک زلزلہ واقع ہو جائے گا۔ تو اس زلزلے کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اس وقت اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اور اسی طرح کائنات کے نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت کا زلزلہ مراد ہے۔ یہ نمبر دو، اس زلزلے سے مراد نفخہ ثانیہ کے بعد زلزلہ ہوگا۔ نفخہ ثانیہ کے بعد کا زلزلہ مراد ہے۔ پہلی مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جتنے لوگ ہوں گے ان کا انتقال ہو جائے گا، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس زندہ ہونے کے بعد ایک زلزلہ ہوگا، پھر سارے لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ تو یہ اس وقت کا یہ زلزلہ مراد ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ پہلا قول زیادہ راجح ہے کہ اس سے مراد مبادئ قیامت ہے۔ مبادئ قیامت یعنی قیامت کے آغاز میں جو زلزلہ ہوگا وہ زلزلہ مراد ہے۔ یوم ترونھا تذہل، جس دن تم دیکھو گے اس زلزلے کو، تذہل کل مرضعۃ، کہ بھول جائے گی یا غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت، عما ارضعت، جس کو وہ دودھ پلاتی تھی۔ کہ جس دن وہ دیکھیں گے اس زلزلے کو تو غافل ہو جائے گی یا بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت اسے جس کو وہ دودھ پلا رہی تھی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، حمل گرا دے گی، بریکٹ میں ڈال دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ تمہیں نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ وہ جو دن ہوگا قیامت کا، وہ ایسا دن ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور اس سے غافل ہو جائے گی۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور جب کہ وہ بچہ وہ بھی دودھ پیتا تو محبت اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب ماں اپنے بچے سے کبھی جدا نہیں ہوتی، لیکن یہاں حالت یہ کہ وہ ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اپنا بچہ ہوگا، لیکن قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ وہ اپنے اس بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اور حاملہ عورت کا حمل گر جائے گا خوف کی وجہ سے، یا وہ اپنے حمل کو خود گرا دے گی تو خوف کی شدت اتنی ہوگی کہ حمل باقی نہیں رہے گا، اور تمام لوگ نشے میں نظر آئیں گے۔ جس طرح کوئی نشے میں مدہوش ہوتا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے، تو اپنے ہوش و حواس میں اور اپنی ان کیفیات میں نہیں ہوتا جو اس کی عام حالات میں ہے، تو حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، زجر، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بابت، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ، اور وہ لوگ پیروی کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں،
कुल्ल शैतान मरीद, हर ऐसे शैतान की जो सरकश है, और वो पैरवी करते हैं हर ऐसे शैतान की जो सरकश है। यानी लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो पैरवी कर रहे होते हैं शैतान की, और वो शैतान भी कोई आम शैतान नहीं, सरकश शैतान की। यानी जो आदमी अल्लाह के बारे में झगड़ रहा है, वही पे नहीं चल रहा, वो दर हकीकत शैतान की बात मान रहा है, और ये शैतान कोई उसके लिए मुआविन और मुफीद नहीं है, बल्कि ये सरकश है, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर रहा है। कुतिब अलैहि अन्नहु मन तवल्लाहु, फैसला किया गया है, फैसला किया गया ब्रैकेट में शैतान के बारे में कि जो भी इससे दोस्ती रखेगा फ़इन्नहु युज़िल्लुहु, यकीनन ये शैतान उसको गुमराह कर देगा और उसकी रहनुमाई करेगा इला अज़ाबिस सईर, जहन्नुम के आज़ाब की तरफ। सईर ब्रैकेट में भड़कती हुई आग की तरफ, भड़कती हुई आग की तरफ। कि जो आदमी शैतान की पैरवी कर रहा है, तो शैतान के बारे में तो ये बात लिख दी गई, यानी ये बात तय शुदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात का लिखा हुआ होना यानी यकीनी बात है कि जो भी शैतान से दोस्ती रखेगा तो शैतान का काम है कि उसको गुमराह कर दे। फ़इन्नो युज़िल्लुहु समरा इत्तिबा, समरा इत्तिबा, कि जो शैतान की पैरवी करे उसका समरा क्या निकलता है कि शैतान उसको गुमराह करेगा और उसकी रहनुमाई करेगा भड़कती हुई आग की तरफ। या अय्युहन नास, दलील अक्ली बराए बेअसत, दलील अक्ली बराए बेअसत, ये लोगों इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बास, अगर तुम लोग शक में हो उठाए जाने के बारे में, फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराबिन, यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया मट्टी से, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, फिर नुत्फ़े से, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर जमे हुए खून से, जमे हुए खून से, सुम्मा मिन मुज़ग़तिन, फिर गोश्त के लोथड़े से, गोश्त के लोथड़े से, मुख़ल्लक़तिन, वाज़े शक्ल सूरत वाला, वाज़े शक्ल सूरत वाला, ब्रैकेट में पूरे आज़ा वाला, पूरे आज़ा वाला, वग़ैर मुख़ल्लक़तिन, और बग़ैर वाज़े शक्ल सूरत वाला, ब्रैकेट में नामुकम्मल बच्चा, नामुकम्मल नातमाम, लिनुबय्यिन लकुम, ताकि हम वाज़ेह करें तुम्हारे लिए, लकुम के नीचे कमाल कुदरतिना, कमाल कुदरतिना, ताकि हम अपनी कुदरत के कमाल को तुम्हारे लिए वाज़ेह करें। वनुक़िर्रु फ़िल अरहामी, और हम ठहराते हैं रहमों में माँ उस नुत्फ़े को, और हम ठहराते हैं रहमों में माँ उस नुत्फ़े को, नशाउ, जितना हम चाहते हैं, इला अजल मुसम्मा, एक वक्त मुक़र्रर तक। सुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़ला, और फिर हम निकालते हैं उसे मुकम्मल बच्चा बनाकर, तिफ़ला मुकम्मल बच्चा बनाकर हम उसको निकालते हैं। सुम्मा लितब्लुगु अशुद्धकुम, ताकि तुम पहुंचो अपनी जवानी की उम्र को। तो अब लिखें यहाँ पर कि जब अल्लाह मुकम्मल बच्चा बनाकर पैदा करता है तो फिर इसके तीन अहवाल होते हैं, तीन किस्में होती हैं। तो सुम्मा लितब्लुगु, पहली हालत, पहली किस्म कि तुम में से बाज अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाते हैं। वमिनकुम किस्म दोम, और तुम में से बाज वो है मैं युतवफ़्फ़ा, कि जिन्हें वफ़ात दे दी जाती है, ब्रैकेट में जवानी से पहले,
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ قِسْمِ صُوم، اور تم میں سے بعض کو لوٹایا جاتا ہے اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ناکارہ عمر کی طرف، ناکارہ عمر کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے کچھ جاننے کے بعد بھی، تاکہ جاننے کے بعد بھی وہ کچھ نہ جانے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور اے مخاطب تم دیکھتے ہو زمین کو خشک، بریکٹ میں بے آباد، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اتارتے ہیں زمین پر پانی تو اہتزت، تو یہ زمین لہلہاتی ہے، تو یہ زمین لہلہاتی ہے، وربت، اور ابھرتی ہے، ابھرتی ہے، تر و تازہ ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے، اگاتی ہے ہر قسم کی خوشنما چیزیں، زوج قسم، اور بہیج خوشنما، خوشنما اچھی خوبصورت، ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ ذالک، بسبب اس کے، بسبب اس کے، نتیجہ دلیل، عنوان نتیجہ دلیل، ذالک بسبب اس کے، اب یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو یہاں آگے معذوف ہے لیستیقنوا، لیستیقنوا، تاکہ وہ یقین کر لیں، بأن اللہ هو الحق، یقیناً اللہ کی ذات وہ برحق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یقیناً اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں هو الحق، اللہ کی ذات برحق ہے، بریکٹ میں کمال ذاتی، کمال ذاتی، یحیی الموتى، بریکٹ میں کمال فعلی، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کمال وصفی۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی موت کے بعد اٹھائے جانے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا، اور دو قسم کی دلیلیں دی۔ پہلے دلیل انفسی دی، انسان کی اپنی ذات سے دلیل پیش کی، اور پھر آگے دلیل آفاقی دی، کائنات کے نظام سے اللہ نے دلیل پیش کی۔ انسان یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد میں کیسے اٹھایا جاؤں گا؟ اس دور کے کیونکہ مشرکین مکہ اس کو نہیں مانتے تھے کہ انسان تو مٹی ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہوگا، دوبارہ قبر سے کیسے اٹھے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تم لوگ قیامت میں اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو؟ تو تم غور نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی انسان میں جو سب سے پہلا انسان ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش ہوئی مٹی سے، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی سے ساری انسانیت پیدا ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے سب کی پیدائش گویا مٹی سے۔ یا چونکہ انسانیت کی بقا مٹی پر ہے، کہ انسان باقی جو رہتا ہے وہ غذاؤں پر ہے، پھلوں پر ہے، اور یہ غذائیں پھلیں جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ اکثر مٹی ہی سے اگتی ہیں، تو مٹی سے پیدا کیے، یعنی تمہاری بقا ہم نے مٹی میں رکھی ہے، اور پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا نطفے سے۔ اب کوئی کہے کہ نطفے سے انسان بنتا ہے، تو یہاں مٹی سے کہا، تو جواب یہ ہے کہ نطفہ پیدا ہوتا ہے غذاؤں سے، اور غذائیں پیدا ہوتی ہیں مٹی سے۔ تو اس کے پہلے مٹی کا ذکر کیا جو مادہ گویا کے بعید ہے، اور پھر ذکر کیا نطفے کا جو پیدائش میں مادہ قریب ہے۔ اور یہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے، اور نطفہ ہر انسان کے لحاظ سے، کہ ہر انسان کی پیدائش نطفے سے، پھر ہم اس نطفے کو بنا دیتے ہیں جمع ہوا خون، یعنی چند دن وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ صورت اختیار کر لیتا ہے کہ جمع ہوا خون، اور پھر ہم اس کو بنا دیتے ہیں گوشت کا لوتھڑا، گوشت کی بوٹی۔ اور پھر اب یہاں اس کی مزید وضاحت
کہ پھر وہ گوشت کی بوٹی ہوتا ہے، اور پھر سورہ مومنون میں ہم پھر اس گوشت پر ہڈیاں چڑھاتے ہیں، اور پھر 3 چلے گزرنے کے بعد اللہ اس میں روح ڈال دیتا ہے۔ تو 3 چلے 4 مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو اس بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اب یا تو مخلقات، ہم واضح شکل و صورت والا بناتے ہیں بچے کو، واضح شکل و صورت والا، میں نے بریکٹ میں کہا پورے اعضاء والا، یا تو وہ بچہ بالکل واضح ہوتا ہے، اس کے تمام اعضاء، ہاتھ پاؤں، اس کا سر، آنکھیں، سب چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں۔ اور بسا اوقات ہم بچے کو بناتے ہیں غیر مخلقات کہ وہ مکمل اعضاء والا نہیں ہوتا، نہ تمام ہوتا ہے، ایک ہاتھ چھوٹا ایک بڑا ہے، یا ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں، پاؤں ہے لیکن چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا زبان ہے بول نہیں پاتا، کان ہے سن نہیں سکتا، یا مفلوج ہوتا ہے، تو یہ ناتمام بچہ ہے۔ تو یہ بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہم باتیں کیوں واضح کر رہے ہیں؟ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے کہ ہم جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم تمہیں ابتدائی طور پہ اس طرح پیدا کر سکتے ہیں تو ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ بھی قبروں سے اٹھا سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا میں کبھی ناتمام پیدا کرتا ہوں کبھی تمام، تو یہ سب اللہ کی قدرت ہے، ورنہ ایک فیکٹری سے بننے والی چیز ایک طرح کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ نظام ویسے ہی چل رہا ہوتا جیسے معاذ اللہ دہری کہتے ہیں خود بخود چل رہا ہے، پھر تو سب ایک جیسا نظام ہوتا، لیکن ہر چیز دوسرے سے مختلف ہوتی۔ اللہ کی فیکٹری میں بننے والا ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ دیکھو دنیا کی کمپنی میں جو چیز بنتی ہے وہ سب ایک جیسی ہے۔ اب جیسے موبائل ہے، تو اب جو بن رہے ہیں، جو ایک موبائل ہے تو وہ 32 نمبر ہے مثلا، تو وہ سارا اس جیسا ایک جیسا ہے، دوسرا ہے وہ سب ایک جیسا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر موبائل دوسرے موبائل سے الگ ہو۔ اللہ نے انسان پیدا کیے اربوں خربوں انسان، ہر انسان شکل و صورت میں، مزاج میں، گفتگو میں، انداز میں، وضع قطع میں دوسرے سے۔ پھر انسان پیدا کر رہا ہے، بے جان چیزیں بنا رہا ہے، اور اللہ نے جاندار چیز پیدا کی۔ انسان جتنی ترقی کر دے کسی چیز میں جان ملا سکتا ہے، تو معلوم ہوا اصل قدرت اللہ کی۔ اور اللہ فرما رہے ہم جس کو ناتمام پیدا کریں، ساری سائنس مل جائے اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ اللہ اگر بچے کے پاؤں میں طاقت نہ ڈالے، سارے سائنسدان بن جائیں کہ بھئی اس کے پاؤں میں ہم طاقت ڈالیں گے خود چلے گا، یہ معذور نہیں ہوگا، نہیں کر سکتے۔ اللہ جس کو پیدا کر دے مفلوج، یہ اس کو صحت نہیں دے سکتے، جس کو نابینا بنایا اس کو بینا نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ سب ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم اس نطفے کو ٹھہراتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، ایک وقت مقرر تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ اب کم سے کم 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک، زیادہ سے زیادہ 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ عموماً ولادت ہوتی ہے 9 ماہ کے بعد، 8 مہینے 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ اقل مدت حمل 6 مہینے ہے اور زیادہ تر 2 سال ہے۔ ثم نخرجکم، پھر ہم مکمل بچہ بنا کر ہم اسے نکال دیتے ہیں۔ اب جس راستے سے انسان آتا ہے وہ بھی ایک تنگ و تاریک راستہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں ثم السبیل یسرا، ہم نے راستہ آسان کیا، ورنہ یہ تو بڑا مشکل تھا کہ اس راستے سے انسان دنیا میں آ رہا ہے، حزنی بچہ ہے، اور بچہ بھی الحمدللہ محفوظ، ماں کو بھی وقتی تکلیف پہ راحت، یہ صرف اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ پھر آگے بیان کیا جب یہ بچہ آتا ہے اس کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم یہ کہ ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں جوانی کی عمر تک۔ تو یہاں جوانی کو تعبیر کس سے کیا؟ اشدھ سے کیا، کیونکہ جوانی میں انسان کی ساری صلاحیتوں میں قوت ہوتی ہے، جسم بھی طاقتور ہوتا ہے، اعضاء میں بھی قوت ہوتی ہے، دماغ بھی طاقتور ہوتا ہے، اور انسان کا معدہ، انسان کے تمام جسمانی اعضاء سب میں قوت ہوتی ہے۔ پھر جتنا وقت گزرتا جاتا ہے رفتہ رفتہ اس میں قوت میں، توانائی میں کمی آتی جاتی ہے۔ تو پہلی قسم ہم ان کو جوانی تک پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہم ان میں سے بعض کو موت دے دیتے ہیں اس سے پہلے، یعنی جوانی سے پہلے، یعنی بچپن میں، تو بعض کو بچپن میں موت آ جاتی ہے۔ تیسری قسم ہم ان کو لوٹاتے ہیں ارذل عمر۔ ارذل عمر کی تشریح آگے کی تاکہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانے، یعنی سب کچھ پہلے اس کو پتا تھا، اب یہ ایک ناکارہ عمر میں لوٹ آیا، بڑھاپے میں آ گیا، اور بڑھاپے کی ایسی حالت ہو گئی
کہ یہ ساری باتیں جو ماضی میں جانتا تھا اب اس کو کچھ نہیں پتا. یعنی ایک وقت آتا ہے پھر انسان بچوں کو بھی نہیں پہچانتا, کوئی بات کرو سن نہیں پاتا, اور اگر خود بات کرے کوئی سمجھ نہیں پاتا. 5-6 دفعہ دہراؤ تب بھی اس کو بات سمجھ نہیں آتی, بات پہ غصہ ہو جاتا ہے, یعنی عقل کام نہیں کرتی. تو یہ آخری عمر ہوتی ہے ناکارہ ہونا. تو اس لیے انسان اس سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ارذل عمر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ معذوری سے محفوظ کرے. کہ انسان ہو اور وہ معذور ہو جائے تو یہ بہت بڑی یہ جو زندگی ہے اپاہج والی, یہ بڑی مشکل زندگی ہے. اس لیے اللہ چلتے پھرتے موت دے اور وہ بھی شہادت کی موت دے. تو الی ارذل العمر سے اللہ محفوظ رکھے. تو کہا ہم بعض کو ارذل عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں. امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو آدمی دین پہ زندگی گزارتا ہے, عالم ہے, قرآ ہے, علماء ہے, اللہ ان کو ارذل عمر سے بچاتا ہے, ان کا حافظہ خراب نہیں ہوتا. اب دیکھو یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا, 60 سال کے بعد ان کا دماغ کام نہیں کرتا, اکثر پاگل ہوتے ہیں, نفسیاتی ہوتے ہیں, ادھر ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ان کی نہیں سن رہا ہوتا, علاج میں لگے پاگل خانوں میں. لیکن عالم 80-85 سال کو بھی پہنچ جاتا ہے, حافظہ اس کا اسی طرح برقرار ہوتا ہے, حوالے دے رہے, حافظ نے یہ کہا, ذہبی نے یہ لکھا, قسطلانی یہ کہتا ہے, اور علامہ عراقی یہ کہہ رہا ہے, اور حیثمی یہ کہہ رہا ہے, سارا حافظہ کام کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ عالم آدمی کو ارذل عمر سے محفوظ رکھتا ہے. جتنی عمر بڑھتی ہے عالم کی عزت بڑھتی ہے, اور دنیا دار آدمی کی جتنی عمر بڑھتی ہے اس کی عزت اتنی کم ہو جاتی ہے. 60 سال کا ہو گیا, اب اس کو کہتے ہیں سرکار بھائی تو لٹے رہے, اب تو ہمارے کام کا نہیں. تو گھر والے بھی پھر اس سے تنگ آ جاتے ہیں. اب وہ جاتا ہے مسجد کا کونا سنبھالتا ہے, مولوی صاحب اور مؤذن کو تنگ کرتا ہے, ادھر جھاڑو نہیں مارا, ادھر پوچھا نہیں مارا, یہ پنکھا کیوں کھلا ہوا, یہ 5 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے. تو بہرحال یہ ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ پھر جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں جانتا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور پھر تم دیکھتے ہو زمین کو. اب یہاں سے اللہ نے انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کو ثابت کیا دلیل آفاقی سے. پہلے تو دلیل انفسی تھی, اب دلیل آفاقی کہ اللہ کیسے اٹھائے گا. تو کہا جب اللہ بے جان زمین میں جان ڈال سکتا ہے, کہ وہ بے جان تھی, اللہ نے پانی برسا کے اس میں جان ڈالا, غلہ اگایا, فصلیں اگائی. جب اللہ وہ کر سکتا ہے تو بے جان انسان میں جان ڈال کر اسے زندہ بھی کر سکتا ہے. تو تم دیکھتے نہیں ہو یہ زمین بے جان اور خشک تھی, ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور ہم نے اس زمین کو لہلہاتی زمین بنا دیا. وربت, ابھرتی زمین بنایا کہ یہ اب اگاتی ہیں ہر قسم کے خوشنما چیزیں. تو جب یہ سب کچھ ہے تو ذالک بسبب اس کی کہ اب تم یقین رکھو اللہ کی ذات برحق ہے. تو یہ کمال ذاتی ہے, اللہ کی ذات برحق ذات ہے اور یہ اللہ کا کمال ہے. نمبر 2, اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے, کمال فعلی ہے. تو جب اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو مردہ انسان کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اور کمال وصفی, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, تو زندہ کرنا یہ بھی ایک شے ہے. تو جب اللہ ہر شے پر قادر ہے تو اس شے پر بھی اللہ قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اور یقیناً یہ قیامت آنے والی ہے, لا ریب فیہا, اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, اور یقیناً اللہ اٹھائے گا جو کوئی قبروں میں ہے, اللہ سب کو اٹھائے گا. ابتدا میں بھی قیامت کا تذکرہ فرمایا, یہاں دوبارہ قیامت کا تذکرہ فرمایا, اور 2 دلیلوں کے بعد, کہ دلیل انفسی اور آفاقی کے بعد, کہ جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو لازماً اللہ تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا قبروں سے, اور یہ قیامت یقینی چیز ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان قبر میں جاتا ہے, تو جب وہ قبر میں جا رہا ہے تو دیگر نصوص سے معلوم ہے قبر میں عذاب بھی ہے اور قبر میں ثواب بھی ہے. تو قبر کا تذکرہ قرآن کریم کے متعدد آیات میں آیا, اس میں یہ بھی ایک آیت ہے جس میں قبر کا تذکرہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, زجر نمبر 2, اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم, بغیر علم کے, بغیر دلیل کے, بریکٹ میں دلیل عقلی, بغیر دلیل عقلی کے, ولا ہدن, اور بغیر ہدایت کے, بریکٹ میں دلیل وحی, ولا کتاب منیر, اور بغیر روشن کتاب کے, بریکٹ میں دلیل نقلی, دلیل نقلی.
لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے نضر بن حارث. یہ نضر بن حارث ایک بدبخت تھا جو قرآن کریم کا انکار کہتا ہے یہ پیغمبر تمہیں قوم عاد اور سمود کے قصے سناتا ہے، چلو میں تمہیں اسفندیار کے، رستم کے، ان لوگوں کے تمہیں قصے سناؤں. پھر اس نے ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی، وہ ناچتی تھی، گاتی تھی، تو اب سب کو بلاتا کہ آؤ بھائی لڑکیوں کا ناچ دیکھو، گانا سنو. اور یہ لہو الحدیث کے لیے لوگوں کو جمع کرتا تھا. تو قرآن کریم میں بھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے جو لہو حدیث کو خریدتے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک نضر بن حارث تھا جو یہ گانے بجانے کے آلات خریدتا، گالیاں خریدتا تاکہ لوگوں کو دین سے روکے. یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے پاس تو نہ دلیل عقلی ہے، نہ دلیل وحی ہے، نہ دلیل نقلی ہے. تو یہ کیسے جھگڑتے؟ دلیل ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں. ثانی عطفہ، اس حال میں کہ وہ موڑنے والے اپنے پہلو کو، اس حال میں کہ موڑنے والے عطفہ اپنے پہلو کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کریں اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا خزی انجام، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور ہم انہیں چکھائیں گے قیامت کے دن عذاب جلانے والا. چکھائیں گے عذاب جلانے والا. حریق کے نیچے بمانے محرک، ایسا عذاب ہوگا جو محرک جلانے والا عذاب ہوگا. یعنی یہ لوگ جو دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ لوگ منہ موڑنے والے، اپنا پہلو کر کے چلے جاتے ہیں آگے، ہدایت کی بات کو توجہ سے سنتے اور عمل نہیں کرتے ہیں، اور ان کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. تو دنیا میں تو ہم ان کو رسوا کر دیں گے. اب دنیا میں رسوائی کیا ہے؟ بریکٹ میں جیسے قتل ہو جاتے ہیں، قیدی بن جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا کی رسوائی ہے. اور آخرت میں تو ہم ان کو جلانے والا عذاب چکھائیں گے. ذالک بما قدمت یداک، سبب عذاب، اور یہ بسبب اس لیے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. بریکٹ میں بلا جرم اللہ سزا نہیں دیتا، بغیر جرم کے اللہ سزا نہیں دیتا. کہ کسی نے جرم نہ کیا ہو اللہ سزا دے دے، اور کسی نے نیک عمل کیا ہو اور اللہ اس کو اجر نہ دے، اللہ ایسا نہیں کرتا. جرم نہ کیا ہو سزا دے، اللہ ایسا نہیں کرتا. اور نیکی کی ہو اور اللہ اس کو بدلہ نہ دے، اللہ ایسا نہیں کرتا. تو اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اب یہاں یہ سوال ہے کہ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی بڑا ظالم نہیں ہے. تو پھر سوال ہوگا کہ کیا معاذ اللہ چھوٹا موٹ تھوڑا بہت ظلم اللہ کر سکتا ہے؟ تو جواب اس کا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل ہوتی ہے. بالفرض اگر معاذ اللہ، بالفرض اگر اللہ میں ظلم ہوتا تو ظلم بھی کامل طور پر ہوتا، پھر اللہ ظالم نہ ہوتا، ظلام ہوتا. ہر صفت کامل ہے تو یہ صفت بھی کامل ہوتی، تو اللہ میں یہ صفت ہے ہی نہیں، تو اس لیے نفی کر دی یہاں پر ظلام کی. تو مانا ہے اللہ ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں. اگر صرف ہوتا نا ظالم تو مانا ہوتا اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، تو شاید بڑا بڑا ظلم نہیں کرتا، چھوٹا موٹا کر لیتا، تھوڑا بہت کر لیتا. تو ظلام جب مبالغہ آیا تو مانا کیا اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر یہ ظلم اللہ کی صفت ہوتی تو اللہ میں مکمل ہوتی، جب نہیں ہے تو مکمل نہیں ہے، تو بالکل نہیں ہے. اس لیے اللہ ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، زجر نمبر 3. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی ایک کنارے پر، ایک کنارے پر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور اگر ان کو پہنچ جائے کوئی بھلائی، بریکٹ میں دنیاوی فائدہ، تو مطمئن ہو جاتے ہیں. مطمئن ہو جاتے ہیں بریکٹ میں یعنی قائم رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب، اور اگر پہنچ جائے انہیں کوئی آزمائش، پہنچ جائے انہیں کوئی آزمائش، تو وہ الٹے پھر جاتے ہیں چہرے کے بل.
الٹے پھر جاتے ہیں چہرے کے بل، بریکٹ میں یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ انجام، دنیا میں بھی یہ لوگ خسارے میں اور آخرت میں، اور یہ ان کے لیے واضح خسارہ ہے، یہ ان کے لیے واضح خسارہ ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بعض لوگوں کا تذکرہ کیا۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے تفسیر القرآن العظیم میں ایک روایت یہاں ذکر کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری میں لوگوں میں سے چند لوگ ایمان لے آتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہے تو اگر ہمیں دنیاوی فائدے ملیں گے، تو پھر اگر ان کو دنیاوی فائدے ملتے، مثلاً مال میں اضافہ ہو جاتا، اولاد بڑھ جاتی اور زندگی کی رونقیں بڑھ جاتی، تو کہتے ہیں یہ دین ٹھیک ہے، مطمئن ہو جاتی۔ اور اگر یہ کہ مالی نقصان ہو جاتا، کوئی بیماری تکلیف آ جاتی، تو کہتے ہیں یہ دین تو ٹھیک نہیں ہے، تو اسی وقت اس دین سے پلٹ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان کا ایمان تو اعلیٰ حرف ایک کنارے پر ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ ایک کنارے پر کھڑے، تو اسی لیے حرفین کے بریکٹ میں خلوص سے عبادت نہیں کرتے، خلوص سے عبادت نہیں کرتے، بلکہ ایک کنارے پر کھڑے اغراض کو دیکھ رہے ہیں۔ اخلاص نہیں ہے، اغراض ہے، تو اغراض اگر فائدہ ہے تو ٹھیک ہے ہم ساتھ، اور اگر نقصان ہو گیا تو دوبارہ وہی پہلے والے مذہب میں کفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو کہا ان لوگوں کے لیے تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی۔ یدعو من دون اللہ، کہ یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع، اور یہ ان کے لیے بہت دور کی گمراہی ہے۔ تو یہ بڑی دور کی گمراہی میں یہ لوگ پڑے ہیں۔ یہاں فرمائے یہ جس کو پکار رہے ہیں غیر اللہ کو، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، یعنی اگر یہ ان کی عبادت نہ کریں، نقصان نہیں دے سکتے بریکٹ میں، اگر یہ ان کی عبادت نہ کریں تو عبادت نہ کرے تو غیر اللہ نقصان نہیں دے سکتے، وہ نفع نہیں دے سکتے اگر یہ ان کی عبادت کریں، اگر عبادت کریں اور پکاریں تو نفع نہیں دے سکتے، اور اگر عبادت نہ کریں تو یہ انہیں نقصان نہیں دے سکتے، تو پھر ایسوں کو کیوں پکار رہے ہیں؟ اصل بات یہ کہ یہ لوگ بڑی گمراہی میں پڑے ہیں۔ یدعو لمن ضرہ، کہ یہ پکار رہے ہیں اس کو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا، بہت برا ہے کارساز، ولبئس العشیر، اور بہت برا ہے ان کا ساتھی۔ دیکھیں یہاں فرمایا یہ جس کو پکار رہے ہیں اس کا نقصان ان کے نفع سے کیا ہے؟ قریب ہے۔ اس کا مطلب جب انہوں نے اس کو پکارا غیر اللہ کو، تو غیر اللہ کو پکارنے کی وجہ سے مشرک بن گئے، تو مشرک بن گئے، یقینی طور پر نقصان ہو گیا، اور یہ جو نفع کی امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دیں گے، تو وہ نفع یقینی نہیں ہے، کوئی اس پر دلیل موجود نہیں ہے، تو نفع یقینی نہیں ہے اور نقصان اس کا یقینی۔ نقصان کیا یقینی ہے؟ کہ پکار کر مشرک بن گئے۔ آیت کا مطلب سمجھ آئے؟ لمن ضرہ اقرب من نفعہ، کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب۔ تو نقصان کس طرح قریب ہے؟ جب انہوں نے غیر اللہ کو پکارا تو پکار کر مشرک بن گئے، تو جب مشرک ہو گئے تو اس کا نقصان یقینی ہے، اور یہ جو نفع کی امید ہے کہ نہیں یہ ہمیں اولاد دے رہے، پیسہ دے رہے، تو یہ تو صرف امید ہے اور وہ بھی غیر یقینی ہے۔ تو غیر یقینی چیز کو مان رہے اور یقینی طور پر مشرک اور کافر ہو گئے، اپنے اوپر نقصان لازم کر دیا، یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ لبئس المولا، ان کا کارساز بھی بہت برا ہے جس کو یہ پکار رہے معبود، اور ان کا ساتھی بھی بہت برا ہے جو انہیں ایسے مشورے دے رہا ہے کہ یہ غیر اللہ کو پکارے۔ ان اللہ یدخل الذین، بشارت، یقیناً اللہ وہ ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ایمان والوں کو داخل کرے گا جنت میں، جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی پہلے کفار کی سزائیں بیان کی، اور اب یہاں سے مومنین کا تذکرہ، جو ایمان لے کر آئیں گے اللہ ان کو باغات میں داخل کرے گا، اور اللہ قادر ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی ان کے معبودان کی طرح نہیں ہے کہ وہ تو نہ کسی کو نفع دے سکتے اور نہ نقصان۔
من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، ناکامی کفار اور تسلی رسول، ناکامی کفار اور تسلی رسول۔ من کان یظن، جو شخص یہ گمان رکھتا ہے، ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا رسول کی، وہ ضمیر رسول کی طرف، کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا رسول کی دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِصَبَبٍ، اسے چاہیے کہ وہ تان لے رسی، تان لے، باندھ لے ایک رسی، اِلَى السَّمَاء، آسمان تک، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر وہ اس رسی کو کاٹ دے، رسی کو کاٹ دے۔ نیچے لکھیں الوحی، الوحی، اور آگے لکھیں او تعلقہ من الارض، الوحی یا او تعلقہ من الارض، فلینظر، پھر وہ دیکھے، هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا لے جاتی ہے اس کی تدبیر اس چیز کو جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ فلینظر، چاہیے کہ وہ دیکھے، هل یذہبن، کیا لے جاتی ہے، کیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، جو اسے غصہ دلاتی ہے، وہ اس کی تدبیر اس کے لیے کیا لے کر جاتی ہے۔ دیکھیں اس آیت کا مفہوم سمجھیں، اس میں فرمایا کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، اسے چاہیے کہ ایک رسی باندھے اور وہ رسی آسمان تک لے جائے، آسمان تک باندھ لے اور وہاں سے پھر اس کو کاٹ دے۔ تو اب اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا، مطلب اللہ پیغمبر پہ وحی نازل نہیں کرے گا، نئے احکامات نازل نہیں کرے گا، پیغمبر کی رسالت کو ختم کر دے گا، اس کی مدد اور نصرت نہیں کرے گا۔ تو پہلا لفظ وحی، کہ یہ اگر اس کا بس چلتا ہے تو یہ رسی باندھے اوپر چڑھے اور چڑھ کر اوپر جائے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے وحی کو کاٹ دے، ثم لیقطع وحی، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کو کاٹ دے، اس پر وحی نہ بھیجے پیغمبر پر، کوئی نئے احکامات نازل نہ کرے، اگر اس کے بس میں ہے تو یہ کرے۔ اب یہ تو بس میں نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے پاس جا کر یہ کہے کہ یا اللہ تو پیغمبر پہ وحی نازل نہ کر، اس کی مدد نہ کر، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ نمبر دو، یہاں سما سے مراد چھت ہے، آسمان سے مراد چھت ہے، کہ ایسے آدمی کو چاہیے اب یہ چھت پہ کسی چیز کے ساتھ رسی باندھے، پنکھا ہے کوئی چیز ہے، رسی باندھے اور پھر وہ پھندا اپنے گلے میں لٹکا دے۔ اور دوسرا لفظ میں نے کہا تھا او تعلقہ من الارض، اور وہ اپنا تعلق زمین سے کاٹ دے۔ اب نیچے سے کوئی چیز ہے، ڈرم ہے، اسٹول ہے، نیچے سے ہٹا دے، اب رسی اپنے گلے میں ڈال دے، ابھی اپنے آپ کو پھندا دے دے گا، اپنے آپ کو یہ مار دے اس غم میں اور تکلیف میں جو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی کیوں مدد کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مار دے، پھانسی دے دے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا۔ بات سمجھ گئے؟ اس کا مطلب میں نے دو عرض کر لیے کہ یہاں پر اگر اس کا بس چلتا ہے وہ رسی باندھے آسمان تک پہنچ جائے، بالفرض و محال اگر وہ اوپر چڑھ سکتا ہے تو وہ جائے اور اللہ سے اس پیغمبر کی وحی کے تعلق کو توڑ دے، کہ اللہ وحی نازل نہ کرے پیغمبر پر، احکامات نازل نہ کرے، مدد نہ کرے، تو یہ اختیار میں نہیں۔ اور یہ دوسرا یہ کہ اپنے تعلق کو زمین سے کاٹ دے، یعنی اوپر چھت سے، آسمان چھت سے رسی باندھے اور باندھ کر اپنے گلے میں ڈالے، جو اسے غصہ آ رہا ہے کہ اللہ پیغمبر کی مدد کیوں کر رہا ہے، اور یہ اپنے تعلق کو زمین سے کاٹ دے، اور زمین سے تعلق کاٹے، نیچے کوئی چیز نہ ہو، تو اب یہ جب یہ گلے میں پھندا ہوگا، یہ لٹکے گا، تو اب یہ گلا گھٹ جائے گا، پھندے میں پھانسی ہو جائے گی، مر جائے گا اور اپنے غصے کو پیتا رہے گا، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا۔ تو گویا یہ سمجھانے کے ایک اسلوب اور انداز ہے، چاہیے کہ وہ رسی تان لے آسمان تک، پھر وہ کاٹ دے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وحی کو کاٹ دے، اور تعلقہ من الارض، یا زمین سے اپنے تعلق کو ختم کر دے، پھر وہ دیکھے هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ کیا لے جاتی ہے اس کی تدبیر اس چیز کو جس پر اسے غصہ آ رہا ہے۔ اب اس کو غصہ اس پر آتا تھا کہ اللہ پیغمبر کی مدد کیوں کر رہا ہے، غصہ اس پر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کیوں ہو رہی ہے، وحی کیوں نازل ہو رہی ہے، شریعت کے نئے نئے احکامات کیوں آ رہے ہیں، تو اپنے غصے میں مر جا، اپنا گلا گھونٹ دے، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اسی طرح ہم نازل کریں گے اپنی واضح آیات،
اپنی واضح آیات واضح احکامات ہم نازل کرتے رہیں گے، اور یقیناً اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ وحی کو بند نہیں کرے گا کہ وحی کو اللہ کاٹ دے، پیغمبر کی مدد چھوڑ دے، بلکہ اللہ وحی کو نازل کرتا رہے گا. تو یہاں وحی والی بات زیادہ راجح ہے، کیونکہ آگے بھی وحی کا ذکر آ رہا ہے، تو تفسیر قرطبی میں بھی اس کو ترجیح دی گئی ہے. یہ بات زیادہ راجح ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کو کاٹے گا نہیں،